نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آپ قسطنطنیہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مفصل اور جامع حدیث مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے یہاں تک حدیث مبارکہ سماعت فرمائی تھی کہ رومی مسلمانوں سے شکست کھا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ اس جنگ میں جو 1/3 مسلمان بچ جائیں گے وہ ہر طرح کی عصبیت سے آزاد ہو کر جب متحد ہو کر دشمن کے خلاف نکلیں گے تو باوجود قلت تعداد کے دشمن پر ان کے غالب آنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور رحمتوں کا ان پر نزول ہوگا اور ملائکۃ المقربین لاکھوں فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو شکست دے کر پھر مسلمان سرزمین روم جائیں گے، یہاں تک کہ شہر اموریہ میں پہنچیں گے۔ اس شہر میں قلعے کی فصیل پر بہت سے لوگ ہوں گے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے رومیوں سے زیادہ کسی کو بھی نہیں دیکھا، نہ جانے کتنے رومیوں کو قتل کیا، کتنوں کو شکست دی، پھر بھی اس شہر اور اس کی فصیل پر اتنے لوگ موجود ہیں۔ یہ رومی مسلمانوں سے عرض کریں گے کہ جزیہ لے کر ہمیں امن دے دو۔ چنانچہ رومی اپنے لیے نیز تمام اہل روم کے لیے جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر امن و امان حاصل کر لیں گے۔ انہی کے پاس دوسرے رومی دیگر علاقوں سے بھی آئیں گے اور مسلمانوں سے ایک جھوٹی بات کہیں گے کہ مسلمانوں، تمہارے جانے کے بعد تمہارے علاقوں میں دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تاہم تم میں سے جس کے پاس جو کچھ ہو اسے نہ پھینکے، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے قوت کا سبب ہوگی۔ چنانچہ مسلمان اموریہ سے اور روم سے نکل جائیں گے، مگر انہیں بعد میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ ادھر رومی اپنے ملک میں باقی عربوں پر حملہ کر دیں گے اور انہیں قتل کر ڈالیں گے، یہاں تک کہ سرزمین روم میں کوئی بھی عربی مرد اور عورت باقی نہ رہے گی، حتیٰ کہ کوئی عربی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا مگر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی اطلاع جب مسلمانوں کو ہوگی تو وہ اللہ کے لیے غیظ و غضب میں لوٹیں گے اور رومیوں کے مردوں کو قتل کر دیں گے، جبکہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے اور ان کا سارا مال جمع کر لیں گے۔ مسلمان کسی بھی شہر یا قلعے کے پاس 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، مگر
وہ ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں کا یہ لشکر خلیج کے پاس قیام کرے گا۔ خلیج پھیل اور بھر جائے گی، جسے دیکھ کر اہل قسطنطنیہ یہ کہیں گے کہ صلیب نے ہمارے لیے سمندر کو پھیلا دیا ہے اور مسیح ہمارے حامیوں ناصر ہیں۔ پھر جب صبح کو دیکھیں گے تو خلیج کا پانی خشک ہو چکا ہوگا، خلیج میں خیمے لگ چکے ہوں گے، مسلمانوں کا راستہ بالکل سوکھ چکا ہوگا۔ قسطنطنیہ کے اس شہر کو مسلمان شب جمعہ سے صبح تک تحمید، تکبیر اور تہلیل کے نعرے لگاتے ہوئے گھیرے رہیں گے، اور مسلمانوں میں سے کوئی سو سکے گا اور نہ ہی بیٹھ سکے گا۔ جب صبح نمودار ہوگی تو مسلمان ایک ایسا زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں گے جس سے دونوں برجوں کے درمیان کا حصہ منہدم ہو جائے گا۔ اس پر رومی یہ کہیں گے، اب تک ہم عربوں سے لڑتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری جنگ ان کے خدا سے ہوگی جس نے ہمارے شہر کو منہدم کر دیا ہے۔ اس پر لڑائی ہوگی، لیکن یہ سب لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے۔ مسلمان اس روز ڈھال سے سونا ناپیں گے اور قیدی عورتوں کو آپس میں تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک مسلمان کے حصے میں 3 کمواری لڑکیاں آئیں گی۔ مسلمان ان لڑکیوں سے جب تک اللہ چاہے گا لطف اندوز ہوں گے، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ فتح کروائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے۔ ان سے اللہ تعالیٰ موت، بیماری اور تکلیف اٹھا لے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ سامعین محترم، یہ طویل ترین اور مفصل حدیث نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں موجود ہے اور اس کا حوالہ نمبر ہے 1163۔ اس جامع اور مفصل حدیث مبارکہ سے ہم قسطنطنیہ کے مستقبل کے بارے میں اور ترکی کے مستقبل کے بارے میں اور یہ جو سلسلہ وار جنگیں ہوں گی ان کے بارے میں بہت ہی وضاحت اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو خاص نکات ہیں، آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمانوں کو اپنی فتح و نصرت سے نہیں نوازتا جب تک وہ کسی بھی عصبیت کا شکار ہوں، خواہ یہ عصبیت رنگ کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، قبیلے کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو یا خطے کی بنیاد پر۔ جب تک مسلمان اسلام ہی کو اپنے اتحاد کی وجہ نہیں بناتے اور جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اللہ
اور اہل بیت اطہار پر اتفاق کر کے اپنی ہر طرح کی عصبیتوں کو بالائے طاق نہیں رکھتے، اس وقت تک آپ نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سماعت فرمائی۔ اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دونوں لشکروں پر سے اپنی نصرت اٹھا لے گا، اور مسلمانوں پر سے نصرت اٹھانے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ عصبیت کا شکار ہوں گے۔ یہی بات اہل فارس ان عرب کے مسلمانوں سے آ کر کہیں گے کہ پہلے تم اپنی عصبیت کو ختم کرو، تمہارے اندر عصبیت بہت ہے، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم جدا جدا گروپوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ سب سے پہلے تم متحد ہو جاؤ، متحد ہونے کے بعد اہل کفر سے ہم مل کر جنگ کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا جو خاص نقطہ ہے وہ یہی سمجھایا گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جو قبائل مرتد ہوں گے ان میں سے اکثریت اہل عرب کی ہوگی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ قبیلوں کے نام بتائے ہیں کہ تنوخ قبیلہ ہوگا، طے ہوگا، سلیح ہوگا، اور اسی طرح پھر دوسرا گروہ جو یہ کہے گا ہوگا وہ بھی پسپائی اختیار کرنے والا، میدان جنگ سے فرار ہونے والا، جن لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر وعیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ان جو پسپائی اختیار کرنے والے یا میدان جنگ سے بھاگنے والے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے 3 گروہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے گھر تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اعراب اور بدو ہوں گے۔ اور تیسری ایک کیٹیگری بھی بتائی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ ملک شام ہی کو، نعوذ باللہ جو برکتوں والا ملک ہے اور جس کی سرزمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، خاص طور پر بیت المقدس کا وہ علاقہ جہاں انبیاء کرام و مرسلین کو کثیر تعداد میں بھیجا گیا، اس میں تو قرآن و حدیث میں گواہیاں ہیں، کوئی انتہائی بابرکت علاقہ ہے، لیکن یہ بدبخت وقتی تکالیف کی وجہ سے شام ہی کو نعوذ باللہ منحوس جانیں گے اور دیگر علاقوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ دراصل وہی لوگ ہوں گے جو عصبیت کا شکار تھے، اور اپنے قبیلے کی خاطر یا اپنے مخصوص جو وقتی مفادات تھے ان کی خاطر تو رومیوں سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا نقطہ نظر وسعت کا اور اسلام کے جذبہ جہاد سے پیوستہ اور سرشار نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ دشمن کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے جو سب سے اہم بات اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن جاتا اور وہ ہر طرح کی فرقہ واریت اور تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو صرف اسلام کے نقطہ نظر سے ایک نہیں جانتا، اس وقت تک ایسے مسلمانوں کی اور ایسے گروہوں کی مدد نہیں کی جاتی۔ آج کے دور میں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پاکستان کے مسلمان صرف پاکستانیت کی حد تک گفتگو کریں اور ایران کے مسلمان صرف ایرانیت کی بات کریں، اور اسی طرح دیگر بلاد اسلامیہ کے مسلمان صرف اپنے اپنے خطوں کی بات کریں، یا ان علاقوں کے مسلمان پھر اپنے اپنے فرقوں کی بنیاد پر بات کریں،
یا اپنی رنگ یا نسل کی بنیاد پر یا زبانوں کی بنیاد پر بات کریں، مثال کے طور پہ سندھی صرف سندھ کے بارے میں سوچے، بلوچی صرف بلوچستان کے بارے میں سوچے، پنجابی صرف پنجاب کے بارے میں سوچے، اسی طرح شیعہ صرف شیعہ حضرات کے بارے میں سوچے، سنی صرف سنی حضرات کے بارے میں سوچے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب بھی اہل کفر یا شرک ٹکراتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا، بلکہ فیصلہ ان کی عددی قوت پر اور ان کے وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے جتنی کوشش کی ہوگی اتنا ہی ثمر ان کو پھر میدان جنگ میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ ہاں، اس حدیث مبارکہ سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے شروع میں جو الفاظ فرمائے وہ سمجھنے کے لیے بڑے خاص ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یمن سے 70,000 لوگ آئیں گے اور وہ بڑے متحد ہوں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو بندہ ناچیز کی سمجھ بوجھ کے مطابق جو یمن کے مسلمان ہوں گے ان کی اکثریت، اور جو اہل خراسان اور اہل فارس کے مسلمان ہوں گے ان کی اکثریت، بندہ ناچیز کی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف اسلام کی خاطر جہاد کرے گی، اور جو میدان جنگ سے فرار ہو جائیں گے یہ زیادہ تر ملک عرب کے ہی عصبیت پسند لوگ ہوں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے کا نام تک امت کو بتا دیا اور ہنٹ دیے، اشارے دیے اسی حدیث مبارکہ میں کہ جیسے شروع میں یہ فرمایا کہ یمن کے لوگ بڑے متحد ہوں گے، اور پھر فرمایا اہل فارس ان سے کہیں گے کہ تم میں عصبیت بہت ہے۔ پتہ چلا کہ عصبیت کا شکار عرب کے لوگ ہوں گے، جبکہ خراسان کے مسلمان اہل فارس بطور خاص ذکر ہے اہل فارس کا، اور یمن کے مسلمان ان کا نقطہ نظر صرف یہ ہوگا کہ ہم نے اسلام کی خاطر رومیوں سے اور ان کافروں سے لڑنا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ قلیل گروہ جب اسلام کی خاطر شہادتیں بھی دے چکا ہوگا، اور ایک تہائی جو حضور نے فرمایا کہ افضل ترین شہداء ہوں گے، یہاں تک کہ بدر کے شہداء سے بھی اتنے زیادہ افضل ہوں گے کہ اس جنگ کا ایک ایک شہید 700 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ تو اتنے افضل ترین یہ شہداء ہوں گے، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ ایک دوسرے کے پاس جا کر، دیکھیے پھر وہی نقطہ خاص، وہ ایک دوسرے کے پاس جا کر یہی کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور عصبیت کو ترک کر دو، یعنی ہر طرح کی فرقہ واریت اور ہر طرح کی منفی سوچ اور ذہنیت کو، ہر طرح کی تنگ نظری کو چھوڑ دو، اور وسعت قلبی اور وسعت نظری سے اسلام کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک آسمانوں سے کبھی بھی ان کے لیے مدد نازل نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک خاص نقطہ مل گیا۔ چنانچہ جب وہ اس نقطے پر آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی قلت تعداد کو رومی دیکھیں گے اور اپنی کثرت تعداد کو، اور پھر جو مرتد ہو کر یا مسلمانوں کے لشکر کو چھوڑ کر جو مسلمان ہی ہوں گے لیکن اب قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مرتد ہو چکے ہوں گے اور منافقین ہوں گے، یہ مسلمان بھی جب رومیوں سے مل جائیں گے تو رومی کہیں گے کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد تو بہت قلیل ہے اور صلیب کے جو حامی ہیں وہ غالب آ گئے، مگر اس پر جب ایک حق پرست پرچم بلند کرے گا اور نعرہ مستانہ لگائے گا کہ اللہ کے حامی غالب آ گئے، تو اب دیکھیے بڑی خاص بات کہ جیسے ہی مسلمان کلیئر ہوتے ہیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اب غیرت الہی جوش میں آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو کہ لاکھوں فرشتوں کو ساتھ لو اور ان مسلمانوں کی مدد کرو، جبکہ دوسری طرف جو رومی ہیں وہ اپنا کفر
واضح کر چکے ہوں گے، وہ صلیب کو غالب آنے کی وجہ سمجھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا۔ چنانچہ اس طرح پھر مسلمانوں کو پے در پے نہ صرف اس رومی لشکر کے خلاف بھی فتح نصیب ہوگی، بلکہ پھر مسلمان روم جائیں گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ نے اموریہ کا ذکر بطور خاص سماعت فرمایا۔ اموریہ ترکی کا ایک شہر ہے، اور جس طرح قسطنطنیہ کی تاریخ آپ نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانی، تو یہ بھی جان لیجئے کہ قسطنطنیہ جو کہ عیسائیت کا بنیادی مرکز اور ہیڈ کوارٹر تھا اور گڑھ تھا، اس شہر سے پہلے جو سب سے مضبوط قلعہ اس علاقے میں سمجھا جاتا تھا وہ اموریہ ہی کا قلعہ تھا۔ تو اموریہ کا جو قلعہ تھا یہ عباسی دور میں فتح ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں فتح ہوا، تو اسی طرح آخری دور میں پہلے مسلمان اموریہ جائیں گے، اور وہاں پر جو فصیلوں پہ موجود لوگ ہیں ان کی کثرت کو دیکھ کر تھوڑی حیرت کا اظہار کریں گے کہ ہم اتنے لوگوں کو مار کر آئے لیکن ابھی بھی یہ باقی ہیں۔ تو ظاہر ایسے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا اور مسلمانوں کا رعب ان کافروں پر ڈال دے گا، چنانچہ اموریہ فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ قسطنطنیہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ جب مسلمان نعرے لگائیں گے، ہمارے ہاں بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ نعروں سے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نعروں کا اعجاز بھی اس حدیث مبارکہ کی صورت میں واضح ہو رہا ہے کہ جب مسلمان دل سے یکسو ہو کر اور یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے ہی ان کے قلعوں کو منہدم کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کچھ لبرل ارسطو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نعروں سے کیا ہوتا ہے، نعروں سے آپ توپوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، نعروں سے آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ مسلمان جب نعرہ تکبیر لگائیں گے تو جو قسطنطنیہ شہر کے جو دو برج ہیں وہی منہدم ہو جائیں گے، اور یوں کافروں پر رعب بھی طاری ہوگا، اور پھر کافر جب غصے میں آ کر نکلیں گے تو مسلمانوں سے عبرتناک شکست کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلا کہ دراصل یہ وہ لشکر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور وہ اس وقت بہترین امیر کے زیر فرمان ہوگا، بہترین امیر اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو قسطنطنیہ کی آخری فتح ہے، یہ فتح دجال کے خروج سے تھوڑی دیر پہلے کی ہے، یعنی یہ خروج دجال سے پہلے پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہوگا۔ اور یہ جو فتح ہوگی یہ بعض اوقات حدیث مبارکہ کو جب ہم صحیح طور پر نہیں سمجھتے تو بعض لوگ اس حدیث مبارکہ کا اطلاق سلطان محمد فاتح پر کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح ترکان عثمانی میں سے تھا، اور بلا شبہ بہت ہی بڑا وہ مسلمان جرنیل تھا اور بڑا عظیم بادشاہ تھا، جس نے قسطنطنیہ کو عیسائیوں سے چھین لیا اور ایک عظیم فتح مسلمانوں کے نام رہی۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ میں جس بہترین لشکر کا ذکر ہے اور بہترین امیر کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ میں جو آخر میں جو گفتگو فرمائی گئی کہ یہ جو لشکر فتح کرے گا یہ دراصل تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے موت کو اور بیماری کو اور ہر طرح کی تکلیف کو اٹھا لے گا۔ تو یہ وہ لشکر ہوگا جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے زیر قیادت ہوگا، اور یہ آپ ہی کا بھیجا ہوا لشکر ہوگا جو بالآخر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے اور دجال لعین کے خروج سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا۔ آج کی قسط میں آپ نے امام مہدی علیہ السلام کی
قیادت میں سب سے اہم اور ایک بڑی مہم کا ذکر سماعت فرمایا، جو کہ قسطنطنیہ کی فتح سے متعلق ہے۔ آپ نے اس مفصل حدیث میں غور و فکر بھی ہم نے کیا اور بہت سے نکات کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو بار بار خود بھی سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں جو اس ضمن میں جو ہماری الجھنیں ہیں اور جو ہمارے اشکال ہیں اور ابہام ہیں وہ دور بھی ہوں، اور پھر احادیث مبارکہ کا جو فیض ہے وہ عام مسلمانوں تک پہنچے۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ مزید حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جنگی مہمات کا اور آپ کے جنگی کارناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔